ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ آپ کے افکار پہ لوگ یہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ رسول کی اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے، تو اب رسول کی نسبت سے اگر ہمیں کوئی بات پہنچی ہے اور وہ بات بظاہر دین کے جو باقی سورسز ہیں ان سے پہنچی ہے، ان سے مختلف ہے، تو اب ہم رسول کی بات کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیوں نہیں کریں گے؟ گویا حدیث کی روشنی میں قرآن کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ یہ بھی تو اطاعت ہی کا ایک تقاضا ہے۔ یہ اطاعت کا تقاضا نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ حماقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا ہے، تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ خود قرآن کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی اختلافی چیز سامنے آ جائے، دین سے متعلق کوئی اختلافی چیز سامنے آ جائے، تو میری آیات فیصلہ کن ہوں گی۔ چنانچہ دیکھیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت کے اس پورے سلسلے کو بیان کیا ہے، وہاں خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ جب ہم کتاب نازل کرتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کس لیے نازل کرتے ہیں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے سامنے موجود ہوں اور آپ فرمائیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے، تو جو آدمی چون و چرا کرے وہ ایمان پر کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن اب جو بات بیان کی جائے گی وہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ہم کو نہیں کہی، وہ سننے والوں نے سنی ہے، انہوں نے پہنچا دی ہے، وہ ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں آئی ہے، دوسرے سے تیسرے کے ہاتھ میں آئی ہے، اس میں الفاظ بھی بعض اوقات بدل گئے ہیں، موقع بھی بعض اوقات ختم ہو گیا ہے، سیاق و سباق بھی اس طرح سے بیان نہیں ہوا۔ اس بات کو یہ حیثیت نہیں دی جا سکتی، اس کو خود قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، یعنی ترتیب الٹ دی جائے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو مقدم حیثیت آپ کی ہے، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب مقدم حیثیت آپ کے دیے ہوئے قرآن اور آپ کی پیش کی ہوئی سنت کی ہے۔ یعنی اب جو چیز بھی لوگ بیان کریں گے وہ آپ کے دیے ہوئے قرآن اور آپ کی دی ہوئی سنت کی روشنی میں دیکھی جائے گی، اس لیے کہ وہ چیز آپ نے براہ راست ہمیں دی ہے، وہ چیز صحابہ کے اجماع سے منتقل ہوئی ہے، اس کو مسلمانوں کے علم نے ریکارڈ رکھا ہے، اور یہ چیزیں مختلف افراد کی روایتیں ہیں۔ یعنی میں نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاب لکھ کے آپ کو دی، یہ پہلا کام ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے جس کے تحت ہم قرآن کو خدا کی کتاب کی حیثیت سے سینے سے لگاتے ہیں۔ آپ کی اطاعت ہے جب ہم سنت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہو گئی ہے، یہ آپ کی دی ہوئی براہ راست بات نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی دی ہوئی بات کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے، جو براہ راست ہمیں آپ سے ملی ہے، آپ ہی سے سمجھ رہے ہیں، لیکن کس روشنی میں؟ آپ تو نہیں سمجھا رہے نا اس وقت، جو آپ سے مستند ترین طریقے سے ملا ہے، جس کو آپ نے خدا کی کتاب کہہ کے دیا ہے، جس کو آپ نے اپنی سنت کہہ کے جاری کیا ہے، اس کو سامنے رکھیں گے اور لوگوں کی باتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں وہ اس کی روشنی میں سمجھیں گے۔ یہ اصول ہے۔